بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، ایک صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو چھوڑ دیا اور مسجد میں جانے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیوں کھلا چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو، گھوڑے کو باندھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرو۔ پہلے سارے ظاہری اسباب ان کا بندوبست کرنا چاہیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے مال کے اوپر محافظ مقرر کیا۔ کہتے ہیں رات کے وقت میں نے دیکھا اٹھ کے کوئی شخص اس میں سے بھر کے مال اپنی بوری میں ڈال رہا ہے۔ میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور میں نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ تو اس نے مجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کل نہیں آؤں گا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹا ہے اور کل دوبارہ آئے گا۔ کہتے ہیں اگلے دن پھر میں نے اس کو پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے، پھر اس کو میں نے یہی بات کہی تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھوٹا ہے اور وہ کل پھر آئے گا۔ کہتے ہیں اگلے دن میں پھر جاگ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ صدقے کے مال میں سے چوری کر رہا ہے۔ میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، اس کو میں نے کہا کہ اب میں تجھے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور وہ تجھے سزا دیں گے۔ اس نے کہا میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر تو اس پہ عمل کرے تو میں تیرا مال چوری نہیں کر سکتا، تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کے جا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو تم اپنے مال کے اوپر، تو پھر اس کو میں چوری نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یہ سارا واقعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شیطان جو ہے وہ ہے تو جھوٹا، لیکن تمہیں سچی بات بتا گیا۔ تو آیت الکرسی یہ پڑھیں، کسی بھی چیز کو آپ کھڑی کریں، جیسے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، سائیکل کھڑی کرتے ہیں، موٹر سائیکل کھڑی کرتے ہیں، تو اس کے اوپر پھونک دیجیے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گی وہ چیز۔ پھر قرآن مجید کی یہ عظیم ترین آیت ہے، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا، اگر انسان صدق کے دل سے پڑھتا ہے اخلاص کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان پھر کوئی چیز حائل نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توکل کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کی توفیق دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، اور جیسا بھی ہم سے ٹوٹا پھوٹا نیکی کا عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔